موت نے زندگی سے پوچھا، ہر کوئی تم سے محبت اور مجھ سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ زندگی نے جواب دیا، کیونکہ میں ایک خوبصورت جھوٹ ہوں اور تم میں ایک تکلیف دہ سچ ہو۔ فجر کا سجدہ باقی تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے، کبھی محسوس کر کے دیکھنا۔ مسلسل اذیت اور تکلیف جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہر وقت بدل جاتا ہے، ہر چیز عارضی ہوتی ہے۔ کسی آزمائش اور مشکل وقت میں خود کو ہلکان نہ کریں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، بہتری آپ کی منتظر ہے۔ تم اگر لوٹ کر بھی آ جاؤ، زنگ تالے سے کیسے اترے گا؟ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر سب اپنی اپنی گزاریں۔ سب سے ذلت امیز بھیک مانگی ہوئی محبت ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان سننے سے بھی ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی ہر زندہ کے پاس نہیں ہوتی۔ میں خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ سب کو سب کا پتہ ہے مگر اپنا کسی کو پتہ نہیں۔ ایک نہ ایک دن حاصل کر ہی لوں گا منزل، ٹھوکریں زہر تو نہیں جو کھا کے مر جاؤں گا۔ سب کے ساتھ اچھے رہیں، الوداعی لمحے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ سلطان باہو فرماتے ہیں، اپنے دل سے خطرات کے جنگل کو نکال دے تاکہ تو وحدت ذات حق پالے۔ امید چھوٹ جائے تو کچھ نہیں بچتا، اور اگر تھام لی جائے تو راہیں نکل ہی آتی ہیں۔ اس طرح نہ بھینچ خود کو غم کی مٹھی میں، معصوم جان ہے کہیں دم نہ نکل جائے پنچھی کا۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ کوئی مجھے غمگین سمجھ کر ترس کھائے، اس لیے میں نے کبھی اپنے خساروں کا ذکر ہی نہیں کیا۔ کچھ غم بتانے سے ہلکے نہیں ہوتے بلکہ ہرے ہو کر رسنے لگتے ہیں۔ میں نے ہر بار تجھ سے ملتے وقت تجھ سے ملنے کی آرزو کی ہے، تیرے جانے کے بعد بھی میں نے تیری خوشبو سے گفتگو کی ہے۔ دکھ بھی وہی دیتے ہیں جن کو اختیار دیا جاتا ہے، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیتے ہیں۔ محبت تو یہ ہے کہ تم اس کی دی گئی بے بسی پر راضی ہو جاؤ۔ الحمدللہ علی کل حال۔ آنکھ کے شرک سے بھی خود کو بچائے رکھا، تیری فرقت میں کہیں اور نہ دیکھا ہم نے۔ دل توڑ کر کہتے ہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ ہنر سارے نہیں آئیں گے تم کو، تمہیں پھر سے میری ضرورت پڑے گی۔ ڈر ہے وہ شخص بچھڑ نہ جائے مجھ سے، زمانہ ہماری جدائی کا طلبگار بہت ہے۔ صرف محبتیں ہی نہیں بلکہ بعض اوقات دوستیاں بھی یک طرفہ ہوتی ہیں، بس ہمیں ذرا دیر کے بعد پتہ چلتا ہے۔ طبیعت سے خاموش ہو چکا ہوں میں، پتہ نہیں کہاں کھو چکا ہوں۔ ہر وقت انسان کے دوست ایک جیسے نہیں رہتے، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوست وہی ہوتا ہے جو ہمارے موجودہ حال کو سمجھتا ہو، جس سے ہم آج کے دن بات کر سکیں۔ ماں باپ ایک ایسا رشتہ ہے، کوئی اور اس کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔ زندگی مت کہنا کسی کو صاحب،
زندگی ہمیشہ ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ جس نے تمہیں دعا کرنی سکھائی ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ قبولیت کا بہترین وقت کون سا ہے، لہٰذا اللہ کا حکم آنے تک صبر کرو۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ کس کو سناؤں حال دل بے قرار کا، بجھتا ہوا چراغ ہوں اپنے مزار کا۔ لوگ چاہے کتنا بھی برا چاہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ جب تم کسی سے تعلق بناؤ تو یہ یاد رکھنا، اگر تم تعلق کی کتاب میں پہلے صفحے پر لفظ احساس، ایمانداری اور برداشت تحریر نہیں کرو گے تو پھر آخری صفحے پر جدائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ پتہ ہے سکون کہاں ہے؟ سب کچھ چھوڑ کر اذان سننے میں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن جنم لیتے ہیں۔ میں نے نہیں نکالا کسی کو زندگی سے، سب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں، مجھے میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بیکار ہے وہ ہر تعلق جس میں احساس اور اعتبار نہ ہو۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ چہرے بدصورت نہیں ہوتے، انہیں دیکھنے والی آنکھ خوبصورت یا بدصورت ہوتی ہے جو سامنے والے منظر کو اپنے ظرف کے مطابق رنگ دیتی ہے۔ ہم سب پرفیکٹ کہاں ہوتے ہیں؟ ہمیں ہمارے ادھورے پن کے ساتھ قبول کرنے والا انسان ہی سب سے زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کا، نہ ہوتی کوئی مجبوری تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ مجھے خدا سے ذرا ہم کلام ہونے دو، تمہارا ذکر بھی اس گفتگو میں آئے گا۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے رب کے سوا اپنا دکھ کسی کو نہیں دکھانا۔ ہاتھ سے ہاتھ چھڑانا کوئی ضروری تو نہیں، ساتھ رہ کر بھی لوگ بچھڑ جاتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ دوزخ کو ہر طریقے کا گنہگار چاہیے، لیکن جنت کو صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار چاہیے۔